ایک شخص نے ایک کتے کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ لوگوں نے قاضی کے پاس جا کر اس شخص کی شکایت کی۔ اس شخص کو قاضی کے پاس طلب کیا گیا۔ قاضی نے غضبناک ہو کر اس سے پوچھا، کیا تو نے ہی قبرستان میں کتے کو دفن کیا تھا؟ اس شخص نے کہا، ہاں، کتے کی وصیت میں نے پوری کر دی۔ قاضی نے کہا، تیرا ستیہ ناش ہو، کتے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر کے پھر میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ اس شخص نے کہا، جلدی نہ کریں، کتے نے قاضی کے لیے 1000 دینار کی بھی وصیت کی ہے۔ قاضی نے کہا، اللہ اس فقید المثال کتے پر رحم فرمائے۔ قاضی کی بات سن کر لوگ حیران رہ گئے۔ قاضی نے کہا، تم حیران کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے اس کتے پر غور کیا، میں اس نتیجہ پر پہنچا، یہ کتا اصحاب کہف کے کتے کی نسل سے تھا۔ قرآن میں کتے کو نجس العین جانور 3 باتوں کی وجہ سے قرار دیا گیا ہے۔ پہلی فطرت یہ کہ یہ جانور ساری رات جاگتا رہے گا، اور رات کے جس حصے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہوتا ہے تو اس جانور پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے۔ دوسری فطرت یہ کہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ نفرت کا اظہار کرنے لگے گا۔ تیسری فطرت یہ کہ وہ اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے بعد بچی کچی غذا زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیتا ہے تاکہ یہ غذا کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ اگر یہ اتنا ہی نجس جانور ہے تو پھر اصحاب کہف کے کتے کے لیے جنت واجب کیوں قرار دی گئی؟ اس کتے کے حوالے سے بہت سے مذاہب میں اختلاف پائے جاتے ہیں، مگر یہ بات اپنی جگہ کہ قرآن شریف میں اس کتے کے لیے جنت واجب قرار دی گئی ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہمراہ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ یہ کتا ان کے ساتھ کہاں سے شامل ہوا تھا؟ کیا ان کا شکاری کتا تھا یا اس چرواہے کا کتا تھا جس سے ان کی راستے میں ملاقات ہوئی تھی؟ جب چرواہے نے پہچان لیا تو اس نے اپنے جانور آبادی کی طرف روانہ کر دیے اور خود ان پاک باز لوگوں کے ساتھ ہو لیا، کیونکہ وہ حق کی تلاش اور دیدار الہی کا طالب انسان تھا۔ اس وقت کتا ان سے جدا نہ ہوا تھا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پھر جب دشمن غار کے قریب آئے تو اس کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا، مگر پھر ایک دم رک گیا اور سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ دشمن نے جب دیکھا تو وہاں سے یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو یہ جانور ضرور بھونکتا۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا، یہیں پر حکم ہوا، اس کتے پر جنت واجب ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ ساری عادات ہم جیسے اشرف المخلوقات میں بھی پائی جا رہی ہیں۔ ساری رات اپنی بے جا مصروفیات میں جا کر طلوع آفتاب کے وقت سو جانا اور اپنی بہن بھائیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کرنا، اور اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے بعد کھانے کو فریج جیسی مشین میں محفوظ کر دینا اور بعد میں ضرورت نہ پڑنے پر ضائع کر دینا ہمارا کام نہیں ہے کیا؟ میرا پروردگار تمام جہانوں کا پالنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ہمیں اتنی بڑی مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ اصحاب کہف کے کتے نے اپنی صرف ایک فطرت چھوڑی تو اس پر جنت واجب ہو گئی، تو پھر ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر اپنی سب سے پیاری مخلوق بنا دیا۔ اگر ہم اپنی صرف ایک فطرت بھی چھوڑ دیں تو کیا رب العالمین اپنی رحمتوں سے ہماری بخشش نہیں کر دے گا؟ سوچئے گا ضرور، اور اگر ہو سکے تو عمل بھی کیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔